انسان کو خلیفہ بنانے میں جو رازیں پوشیدہ ہیں، تو اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا اور پیدا فرمایا۔ پھر کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کو جو سجدے کا حکم دیا گیا، یہ اس کو بنانے کے بعد جب اس کا ڈھانچہ تیار ہوا اور اس میں روح پھونکی گئی تو پھر یہ مکالمے کا ایک میدان سجایا گیا اور پھر ملائکہ سے کہا گیا کہ تم اس کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا۔ اس سے یہ لوگ یہ بات بھی نکال لیتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جو فضیلت ملائکہ کے اوپر حاصل ہوئی، یہ علم کی بنیاد پر حاصل ہوئی۔ یہ بات قرآن کی کسی آیت سے ظاہر نہیں ہوتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ترتیب جو یہاں مذکور ہے کہ پہلے یہ پوچھا گیا، پھر وہ ان سے پوچھا گیا، پھر ان کو بتا دیا گیا، پھر سجدے کا حکم ہوا، یہ ترتیب یہاں مراد نہیں ہے، اس لیے کہ وَإِذْ قَالَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اس سے جو چیز شروع ہوتی ہے تو کلام عرب سے اس کا یہ مفہوم ظاہر ہے کہ ایک مستقل بات شروع ہے، یہ ترتیب پر دلالت نہیں کرتا۔ قرآن کریم کے اندر سورہ ہجر میں آیت ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اس آیت مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے ملائکہ سے کہی تھی کہ میں ایک گھلے سڑے مٹی سے ایک بشر کو بناؤں گا، جب بناؤں گا تو تم سجدہ کرو گے۔ تو اس سورہ ہجر کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سجدے کا حکم بنانے اور روح ڈالنے اور امتحان لینے کے بعد والا نہیں ہے، یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فرمایا کہ ایسی ایک چیز اور ایسا ایک بشر بناؤں گا جو گھلے سڑی مٹی سے بناؤں گا، پھر تم نے ان کو ان کے سامنے بات ماننے اور ان کے سامنے تعظیم بجا لانے کے تم پابند ہو۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بھئی ملائکہ کے اوپر انسان کی فضیلت علم کی بنیاد پر ہے، یہ بات یہاں نہیں نکلتی، اس لیے کہ آدم کو بھی پتہ نہیں تھا ان ناموں کا، ملائکہ کو بھی پتہ نہیں تھا۔ اب ملائکہ نے جب فرمایا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے تو آدم کو اللہ تعالیٰ نے وہ نام سکھا دیے، تو جب آدم نے وہ نام لے لیے تو ملائکہ نے بھی سیکھ لیے۔ جو علم اللہ تعالیٰ نے آدم کو دیا، آدم کے بتانے سے وہ علم ملائکہ کو بھی حاصل ہو گیا۔ تو یہاں سے یہ بات نکالنا کہ علم کی بنیاد پر انسان کی فضیلت ہے، تو یہ بات قرین قیاس نہیں ہے۔ دونوں کو علم نہیں تھا، ایک کو اللہ نے بتایا تو علم حاصل ہوا، دوسرے کو آدم نے جب بتایا تو ان کو بھی علم حاصل ہوا۔ لیکن یہ حکم آدم کے سامنے عاجزی کرنے کے اور آدم کی تابعداری کا جو حکم قرآن نے ذکر کیا ہے، یہ امتحان تھا ملائکہ کا کہ دیکھیں ملائکہ جبکہ ان کو نور سے پیدا کیا گیا ہے اور جنات کو نار سے پیدا کیا گیا ہے، دیکھو کون اس کی تابعداری کرتا ہے، کون حکم کی نافرمانی کرتا ہے۔ جس طرح کہ ایک شجرہ، ایک درخت کے کھانے سے آدم اور حوا کو منع کیا گیا بطور امتحان، تو اسی طرح ملائکہ کے اوپر عجز و انکساری اور تابعداری کا جو حکم
ڈالا گیا تو بھی امتحان تھا، جس کے اندر ملائکہ پاس ہو گئے اور شیطان جن ابلیس فیل ہو گیا۔